سب سے پہلی آزمائش آج کے نوجوانوں کی وہ ہے دوستی. بات سمپل ہے, پرابلم سمپل ہے, لیکن اس نے جس انداز سے نوجوانوں کو کھوکھلا کر دیا, جس انداز سے اس نے نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر کے چھوڑا, اس تباہی کو بچانے کے لیے آج ہمارے ممبر کام نہیں آ رہے ہیں. دوست, ہمارے جمعہ کے ممبر ان نوجوانوں کو وہ نہیں بچا سک رہے ہیں, اور ہمارے پروگرامز نہیں بچا سک رہے ہیں, ہماری انڈیویجول نصیحت کام نہیں آ سک رہی ہے. یعنی جو بھی ڈوز تو دیتے جاؤ گے وہ ڈوز سے ناکام ہوتے جا رہا ہے. علاج کے لیے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اقدامات کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ آج کا نوجوان ساری کی ساری برائیاں اپنے دوستوں سے ہی سیکھتے جا رہا ہے. اگر کسی نوجوان کے, اگر آپ کا بچہ 8th میں ہے, 7th میں ہے, 9th میں ہے, 10th میں ہے, +1 میں ہے, +2 میں ہے, فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں ہے, تو دوست سب سے بڑی نظر آپ کے بچوں کے دوستوں پر رکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کی جو ہے زندگی پر میں نے اسٹڈی کی, ان کی زندگی کا جائزہ لیا, تو وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے بگڑ گئے. ماں بہت نیک ہے, باپ بہت نیک ہے, خاندان بڑا نیک ہے, گھر میں کوئی ایسی بری عادتیں نہیں, گھر میں ایسی کوئی ٹی وی بھی نہیں, گھر میں ایسی کوئی برا ماحول بھی نہیں, لیکن دوستوں کی وجہ سے نوجوان تباہ ہو رہا ہے. کسی بھی نوجوان کو سگریٹ پینے والا اس سے پوچھیں, ہاں بھائی تم نے سگریٹ کا آغاز کیسے کیا, تو کوئی بھی نوجوان پیسے نکال کے دکان کو جا کے سگریٹ لے کر پیتا نہیں. کوئی بھی خود سے سگریٹ نہیں پیتا, بلکہ اس کا کوئی دوست ہوتا ہے جو سگریٹ پینے والا ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی ایک بار چکھ کے تو دیکھ, ایک بار ٹیسٹ کر کے تو دیکھ. اس کے دوست نے اس کو سگریٹ کا عادی بنا دیا, ورنہ پہلے سے خود سے کبھی وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا. کسی گھٹکا کھانے والے نوجوان سے پوچھو, خود سے کبھی گھٹکا نہیں کھاتا تھا, لیکن دوستوں کی وجہ سے گھٹکا کھانا شروع کیا. اور وہ خود سے کبھی جو ہے کوئی اور زردہ نہیں کھاتا تھا, لیکن دوستوں کی وجہ سے وہ زردہ کھانا شروع کیا. ساری کی ساری ملامتیں دوستوں کی وجہ سے آ رہی, یاد رکھنا. آج آپ کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے, وہ چاہے 5th کا ہو, 7th کا ہو, 10th کا ہو, +1 کا ہو, +2 کا ہو, وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول میں بتا رہا ہے. وہ ایسی زبان سیکھ رہا ہے جس زبان سن کر ٹیچر دنگ رہ جاتے ہیں, ماں باپ دنگ رہ جاتے ہیں. شیخ ایسی زبان تو ہمارے گھر میں کبھی ہوتی نہیں, ایسی باتیں ہمارے گھر میں کبھی ہوتی نہیں, لیکن ہمارا بچہ سیکھ کر آ رہا ہے. کہاں سے؟ دوستوں کی وجہ سے سیکھ کر آ رہا. دوست یاد رکھو, آپ کا بچہ چاہے اسلامک اسکول میں کیوں نہ ہو, تب بھی آپ خطرے سے خالی نہیں ہیں. کیوں؟ اسلامک اسکول میں پڑھنے والے سارے بچوں کا بیک گراؤنڈ صحیح ہونا ضروری نہیں. وہ بچہ ماں باپ سے سیکھ کر جو یہاں آتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں ہی اپنے دوست کو بگاڑ کے چھوڑ دیتا ہے. آج اسلامک اسکول میں ڈالنے کے بعد آپ سمجھتے ہوں کہ نہیں میں تو میرا بچہ سیف, نو, ایسا نہیں ہے. اب ایسا ممکن نہیں ہے. کسی بھی اسکول میں جاتا ہو, لیکن اس کا دوست 25 بچے اس میں رہتے ہیں, 25 خاندان اس کے ساتھ ہیں, 30 بچے کلاس میں ہیں, 30 خاندان اس کے ساتھ ہیں. کوئی 1-2 بچے ایسے ہوتے ہیں آس بازو والے, اس کے ذہن کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اگر اس آزمائش میں آپ کے بچے سیف رہیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کے بچوں کے دوست اگر نیک ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں. دوست اگر آپ کے بچوں کے دوست اگر برے ہیں تو آپ بد نصیب ہیں. یاد رکھنا. کیوں؟ اس کا بہت بڑا اثر ماں باپ پر سب سے پہلے ہوتا ہے. بچہ بگڑتا ہے نا, درد بچے کو نہیں ہوتا ہے, ماں باپ کو پہلے ہوتا ہے. بچہ اگر ہاتھ سے نکل جائے, بچے کوئی دکھ نہیں ہوتا, ماں باپ کو سب سے پہلے دکھ ہوتا ہے. تو گویا خوش نصیبی بچوں کے دوستوں پر ڈیپینڈ ہے, بد نصیبی بھی بچوں کے دوستوں پر ڈیپینڈ ہے. اس بات کو بہت ہی آپ ڈیپلی اس کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. میرے بچوں کا سرکل کیا ہے, میرے بچوں کا دوست کیسے ہیں, اس کو جاننا ضروری ہے. اگر نہیں جانو گے تو آپ کا اسلامک اسکول میں ڈالنا اور فیس دینا فلاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, اس کو آپ لوگ تسلیم کریں گے تو فائدے میں رہیں گے, تسلیم نہیں کریں گے, اوائڈ کریں گے تو حالات آپ کے سامنے بہت ہی گمبھیر ہونے والے ہیں.